جب بھی کوئی بندہ خبر لے کے آئے فاسق، ان جاکم فاسقم بنبأ، تو کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ولید بن عقبہ ان کو بھیجا کہ فلاں قبیلہ جو ہے اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ جناب ولید بن عقبہ جو تھے، ان کی اس قبیلے کے ساتھ پرانی رنجش تھی، دشمنی تھی۔ یہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے نا، وہ لوگ دشمنی بھلا چکے تھے، اب مسلمان جو ہو گئے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا قاصد سمجھ کر، حضور کا نمائندہ سمجھ کر تلواریں لے کر، نیزے لے کر باہر نکلے استقبال کرنے کے لیے۔ وہ استقبال کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے سمجھا اوہو، ان کو تو پرانی دشمنی یاد آ گئی ہے، یہ تو مجھے شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہاں سے دوڑے، جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور زکوٰۃ کیا دینی ہے ان لوگوں نے؟ وہ تو معاذ اللہ اوپر سے لگتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نکل آئے تلواریں لے کے، قتل کرنے لگے تھے، جان بڑی مشکل سے بچا کے آیا ہوں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بہت سارے لوگ تیار ہو گئے ان کے خلاف جنگ کرنی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑی جلدی چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتے تھے، ذرا چیزوں کو نا دیکھتے پرکھتے غور کرتے۔ حضور فرمانے لگے جلدی نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ جائیے۔ وہ ایک لشکر لے کے گئے، انہوں نے جا کے وہاں پڑاؤ کیا، رات کے اندھیرے میں جاسوس بھیجے۔ جاسوس رات ساری وہاں دیکھتے رہے، کہنے لگے یار وہ تو اذانیں پڑھتے ہیں، جماعتیں کراتے ہیں، وہ تو پکے مومن ہے، کوئی کھاتا ہی نہیں اس طرح کا۔ ہم نے ہر جگہ انہیں اللہ رسول کا فرما بردار پایا۔ صبح جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجالے میں ان کے پاس گئے، کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگے جناب حاضر ہے۔ ہم تو کل بھی ولید بن عقبہ تشریف لائے تھے تو ہم تو ان کے استقبال کو بھی نکلے تھے، پر وہ چلے گئے۔ اب وہ زکوٰۃ لے کے واپس گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، مسئلہ کچھ اور تھا، تو نے سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، بات کو پرکھ تو لیتا، ذرا توجہ تو کر لیتا، بات کچھ اور تھی، معاملہ کچھ اور تھا۔ ہم معاملہ فہم ہی نہیں ہوتے، فٹافٹ اشتعال میں آ جاتے۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی دردمندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے،
تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے۔ کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے، اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ کی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔